بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطاہرین۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے مومنین کرام شیعہ پوائنٹ پر گفتگو ہماری جاری تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطبہ، اس کے اندر ماہ رمضان المبارک کے فضائل کو بیان فرمایا اور ماہ رمضان المبارک کے تقاضوں پر پیغمبر اسلام نے بات فرمائی ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اس مہینے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور پھر فرماتے ہیں وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اس مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان پر کنٹرول کرو۔ انسان کی زبان انسان کی کامیابی کی ضامن بھی ہوتی ہے، اور انسان کی زبان ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ امیر المؤمنین سے جب پوچھا گیا اس حوالے سے ایو شیء مما خلق اللہ احسن، یا امیر المؤمنین یہ بتائیے کہ سب سے بہترین چیز اللہ نے کون سی خلق فرمائی، تو امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں الکلام، کلام ہی وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ نے سب سے بہترین خلق فرمایا ہے۔ اور پھر پوچھا گیا ایو شیء مما خلق اللہ اقبح، مولا پھر یہ بتائیے کہ سب سے بری چیز اللہ نے کون سی خلق فرمائی ہے، تو پھر بھی فرمایا الکلام، کلام ہی ہے۔ تو کلام سب سے بہترین چیز بھی ہے اور کلام سب سے بری چیز بھی ہے۔ اور پھر فرمایا بالکلام ابیضت الوجوہ، کلام ہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کے چہرے چمک اٹھتے ہیں، نورانی ہو جاتے ہیں، سفید ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَبِالْكَلَامِ اسْوَدَّتِ الْوُجُوهُ، کلام ہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کے چہرے سیاہ بھی پڑ جاتے ہیں۔ تو کلام کی، گفتگو کی، بات چیت کی انسان کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ماہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر پیغمبر اسلام اس کی شدت سے تاکید فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس حوالے سے بات کی گئی تو سرکار رسالت مآب نے ارشاد فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، فرمایا ایمان تب تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان کا دل ٹھیک نہ ہو۔ اور پھر فرمایا ولا یستقیم، اور پھر فرمایا کہ دل بھی تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ انسان کی حتی یستقیم لسان، جب تک انسان کی زبان ٹھیک نہ ہو۔ دل ٹھیک ہوتا ہے زبان کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے، اور ایمان ٹھیک ہوتا ہے دل کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے، لہذا زبان کا انسان کے ایمان میں بھی بڑا دخل ہے۔ پیغمبر اسلام سے ایک مرتبہ پوچھا گیا من نجات، مولا یہ بتائیے کہ نجات کیا ہے، تو پھر بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا املک علیک لسانک، اگر نجات کے متلاشی ہو، نجات چاہتے ہو، نجات کو پہچاننا چاہتے ہو، فرماتے ہیں نجات یہی ہے املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، یہی نجات ہے پیغمبر اسلام کے فرمان کے مطابق۔ تو انسان کی زبان انسان کو بہت کچھ دلواتی ہے۔ اس حوالے سے عبداللہ الہاشمی الاخلاق والآداب الاسلامیہ کتاب کے مصنف وہ ایک خوبصورت حکایت نقل کرتے ہیں۔ نوشیروان بادشاہ کے جس کے زمانے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت بھی ہوتی ہے، اس کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ نوشیروان بادشاہ جو ہے وہ حکمت کو پسند کرتا تھا، دانائی کی گفتگو کو پسند کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ، درباریوں کے ساتھ سفر کر رہا ہوتا ہے، اور راستے میں اسے ایک دانا بزرگ دکھتا ہے اور اس سے ملاقات کرتا ہے۔ دیکھتا ہے کہ وہ بزرگ ایک درخت لگانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ایک درخت لگا رہا ہوتا ہے، ناریل کا درخت جسے عربی میں زیتون کہتے ہیں، زیتون کا درخت لگا رہا ہے، اور زیتون کے درخت پر پھل بہت دیر سے ہوتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ درخت لگا رہے ہو، تمہاری عمر اب 90 سال سے اوپر ہو چکی ہے، اور اسے کم از کم کوئی 20-25 سال لگ جائیں گے درخت بننے میں، پھل لگانے میں، تو تمہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بادشاہ نے جب یہ سوال کیا
تو اس بزرگ نے، جہاں دیدہ بزرگ نے، سن رسیدہ بزرگ نے حکمت بھرا جواب دیا. کہتے ہیں السابقون زرعوا ونحن حصدنا، گزشتہ لوگ جو تھے انہوں نے کاشتکاری کی اور درخت لگائے اور ہم نے ان کے پھل کاٹے اور ان کے پھلوں سے استفادہ کیا. وَنَحْنُ نَزْرَعُ لِكَيْ يَحْصُدُ اللَّاحِقُونَ، کہا کہ اب ہم لگا رہے ہیں، ہم کاشت کر رہے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں جو ہے وہ ایسے استفادہ کریں. بادشاہ سے بڑا خوش ہوا تو اس نے اسے 400 دینار انعام کے طور پر دیے. بندہ مسکرایا، وہ بزرگ مسکرایا. تو بادشاہ نے پوچھا مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ یہ درخت 20 سال بعد پھل دیتا، لیکن میرے درخت نے جو کہ حکمت اور دانائی ہے اس نے مجھے ابھی انعام دلوا دیا ہے، اس کا پھل مجھے ابھی نصیب ہو گیا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ ایک اور حکمت بھری گفتگو سننے کو ملی ہے، ایک اور حکمت بھری بات سننے کو ملی ہے، تو اس کو 400 دینار مزید دیا جائے. 400 دینار مزید دیا گیا. پھر مسکرایا، کہا کہ اب میرے مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ درخت شاید مجھے پھل دیتا یا نہ دیتا، لیکن جو میرا درخت ہے وہ مجھے اسی لمحے میں 2 مرتبہ پھل دے چکا ہے. تو بادشاہ وہاں سے گزرا. تو یہ ایک انہوں نے حکایت نقل کی ہے کہ انسان کی اچھی گفتگو انسان کو بہت کچھ دلواتی ہے اور انسان بہت کچھ انعام حاصل کر سکتا ہے اچھی گفتگو کے ذریعے سے. تو پیغمبر اسلام نے خطبہ شعبانیہ کے اندر فرمایا ہے کہ انسان کو وَاحْفِظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، چاہیے تمہیں کہ اپنی زبانوں کی حفاظت کرو. مقدس مہینہ ہے، زبان کو اچھے مقصد میں استعمال کرو. اور پھر فرماتے ہیں وَغُضُّوا عَمَّ لَا يَحِلُّ النَّظَرَ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ وَعَمَّ لَا يَحِلُّ الْاِسْتِمَاعَ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ. اور پھر فرمایا اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرو. روایات کے اندر وارد ہوتا ہے کہ ہر چیز کا ایک زنا ہے. آنکھ کا زنا یہ ہے کہ انسان نامحرم کو دیکھے، حرام نگاہ دیکھے، اور کان کا زنا یہ ہے کہ انسان غلط اور محرم چیز کو سنے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ روزے کا مقصد فقط کھانے پینے سے اجتناب نہیں ہے، بلکہ انسان کے ہر عضو کو روزہ ہونا چاہیے. انسان کی زبان کو روزہ ہونا چاہیے، انسان کی آنکھ کو روزہ ہونا چاہیے، انسان کے کان کو روزہ ہونا چاہیے. دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والحمد للہ رب العالمین.